وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 48 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن ایمان والوں پر ظلم ہوا ہے اب انہیں لڑائی یعنی جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، اور بے شک اللہ ان مسلمانوں کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ جو ایمان والے اپنے گھروں سے ناحق اس لیے نکالے گئے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے ظلم کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں، راہب قسم کے لوگوں کے عبادت خانے، گرجے یعنی عیسائیوں کی عبادت خانے، یہودیوں کی عبادت خاہیں، اور وہ مسجدیں یعنی مسلمانوں کی عبادت خاہیں جن میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، سب کے سب منہدم کر دیے جاتے، گرا دیے جاتے۔ اور اللہ بے شک ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑی طاقت و قوت والا، سب پر غالب یعنی بڑا زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جنہیں ہم زمین کا حاکم بناتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کافر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ہود علیہ السلام کی قوم، عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے بھی اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للذین کفروا ثم اخذتهم فکیف کان نکیر۔ اور مدین والوں نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے تھے، تو میں نے کافروں کو تھوڑی سی چھوٹ دی، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، تو اب دیکھ لو میری پکڑ کیسی تھی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ تو کتنی ہی ظلم کرنے والی، انکار کرنے والی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک و برباد کر دیا ہے، تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے اونچے اونچے مضبوط محل خالی اور ویران ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ تو کیا یہ انکار کرنے والے لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں جس سے ان کے دل ایسے ہوتے کہ سمجھتے، یا کان ایسے ہوتے کہ سنتے؟ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ انکار کرنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب جلدی لانے کی مانگ کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ غَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے پہلے چھوڑ دی، پھر انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 48 تک۔ آیت نمبر 39 اور 40 پر غور کیجئے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اب غور کیجئے، یہاں اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا ہے کہ وہ جہاد کریں۔ جن پر ظلم ہوا جہاد کریں، تو جہاد کس کے لیے ہے؟ مظلوموں کی مدد کے لیے ہے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے۔ 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مکہ میں تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ جب مدینہ آئے اور اس کے بعد بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، مکہ والے مدینہ پر چڑھائی کر لیے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ ظلم ہوا، مکہ کے اندر تھے، پریشان حال تھے، اب کہا جا رہا ہے اجازت مل گئی ہے۔ کیوں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، غور کیجئے، ایک اللہ کے ماننے والوں کو کتنا ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔
ایک اللہ کو جو لوگ مانتے ہیں. اور اللہ کیا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے. ظلم کرنے والے لوگوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے، ظلم کرنے والی حکومتوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہوگا. گھر ویران ہو جائے، مسجدیں ویران ہو جائیں، عبادت خانے ویران ہو جائیں، گرجے ویران ہو جائیں، یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو جائیں، اس کو ڈھا دیا جائے. اس لیے جہاں بھی ظلم کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا دنیا کے اندر حکومتیں بدلتی رہتی ہے. تو اللہ کو شرک اور انصاف والی حکومت پسند ہے، لیکن ظلم کرنے والی توحید والی حکومت پسند نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جو حکومت شرک کرتی ہے لیکن انصاف کرتی ہے تو اللہ وہ حکومت کو رکھتا ہے، لیکن جو حکومت توحید کا دعویٰ کرتی ہے لیکن وہ ظلم کرتی ہے تو اللہ ایسی حکومت کو برباد کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور اللہ دوسروں کو لے آتا ہے. یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. پتہ یہ چلا جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے؟ مظلومیت کا خاتمہ ہو، ظالموں کا ہاتھ پکڑا جائے اور اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے. آپ غور کرتے ہوئے چلیں، حکومت جس کے ہاتھ میں اللہ دیتے ہیں، کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ اللہ زمین ان لوگوں کو دیتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. یاد رکھیے گا، جہاں بھی نماز کی پابندی ہوگی، زکوٰۃ دینے والے لوگ ہوں گے. نماز جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ آپ دیکھ لیجیے مالی عبادت ہے. اگر اس پر عمل ہو، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے تو وہ حکومت کے اندر خیر و برکت ہے. وہاں دیکھیے گا آپ، امن و امان ہے، شانتی ہے، قتل و غارت گری نہیں ہے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، پوری دنیا کے اندر سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں قرآن و حدیث کا نظام نافذ ہے الحمدللہ، اور پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں. معمولی کیس ہے وہاں ریپ کا، معمولی کیس ہے قتل کا، اور قانون نافذ ہے. تو قانون جو ہے وہ انسان ہی کے لیے، سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لوگ کیسے ہیں. اس لیے الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن و شانتی والا کوئی ملک آپ کو ملے گا، یہ دنیا کے اندر سروے کیا گیا ہے، تو وہ سعودی عرب ہے، کیونکہ وہاں قرآن و حدیث کا نظام جو ہے وہ نافذ ہے. آگے اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی چند آیتوں میں کہ اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صبر سے کام لیجئے. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے، ہود علیہ السلام کو بھی، صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے. پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، پھر اس کو پکڑ لیا. پھر آگے اللہ نے کہا کتنے کنویں ویران پڑے ہوئے ہیں، کتنے عالیشان محل خالی ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کے اندر رہنے والا نہیں ہے. اور جس کو بھی اللہ نے پکڑا ہے، جس بستی کو بھی، وہ بستی ظلم کرنے والی تھی، وہی ظالمہ، ظلم کرنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ میں حکومت دیتے ہیں، کن کو دیتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 پر غور کیجئے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اللہ نے تم سے یعنی ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے زمین دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، پھر اسی طرح شانتی دینے کا وعدہ کر رکھا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جب تک توحید نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ حکومت دینے والے نہیں ہیں. توحید سب سے اہم ہے، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں. تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.